بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، پیش خدمت ہے رزق میں اضافہ اور ہر حاجت کو پورا کرنے کے لیے ایک خاص اسم اعظم کا وظیفہ۔ یہ اسم اعظم جو ہے، جو اب میں آپ کو وظیفہ جس کا بتانے لگا ہوں، اس کے بارے میں ایک سٹارٹنگ میں اس کی تھوڑی سی ایک حدیث پیش کر دوں کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جس شخص نے یہ الفاظ پڑھے، اللہ پاک انسٹنٹلی اس کے کھاتے میں 20 لاکھ نیکیوں کا ثواب لکھ دیتا ہے۔ اب آپ کیلکولیٹ کر لیں کہ جو آپ کو میں وظیفہ بتانے لگا ہوں، اس کا جب یہ آپ پڑھیں گے وہ وظیفہ اس اسم اعظم سے ریلیٹڈ، تو کل کیلکولیٹ کیجئے گا کہ کتنے کروڑ نیکیاں جو ہیں وہ آپ کے نام لکھی جائیں گی۔ نماز تو ہر مسلمان پڑھتا ہے نا، وہ تو فرض ہے، فرض عبادات کی بات نہیں ہے، بات نوافل کی ہو رہی ہے، اور بات ایکسٹرا جو ہم کرتے ہیں وہ ایکسٹرا ذکر اور نفلی عبادات کی بات ہوتی ہے۔ تو اس کے اندر اگر آپ ایسا اسم اعظم اپنی زندگی میں لے آتے ہیں، پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، میں اس کو اسم اعظم اس لیے کہتا ہوں کہ ایسی کوئی خاص دعا ہی ہو سکتی ہے نا، ایسے الفاظ اس کے اندر جو یوز کیے گئے ہیں وہ آپ غور کریں گے تو اس کے اندر آلموسٹ آپ کو وہ لفظ ملیں گے جن کے بارے میں اسم اعظم کا گمان جو ہے وہ قوی ہے۔ بہت سارے بزرگان دین نے اس میں کچھ الفاظ ایسے استعمال ہوئے اس کے اندر جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں۔ چلیں، سب سے پہلے اب آپ اس کو نوٹ فرما لیجئے، اس کے بعد پھر میں اس کے کرنے کا طریقہ بھی بتاتا ہوں، اس کی احتیاط بھی بتاؤں گا، اور اس کے رزلٹ کب کیسے ہوں گے وہ سارا کچھ آپ کو تفصیل سے بتاؤں گا۔ تو یہ اس طرح سے آپ نے پڑھنا ہے: لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ احدن صمدن لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ ایک بار پھر دہرا دوں: لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ احدن صمدن لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ اسم اعظم ہے کہ جس کے بارے میں حدیث ہے کہ جس شخص نے ایک بار بھی یہ پڑھا تو اس کے کھاتے میں انسٹنٹلی یا فوراً 20 لاکھ نیکیاں جو ہے وہ لکھ دی جاتی ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اب آپ خود سوچئے، میں نے بھی 2 بار آپ کے سامنے پڑھا، آپ نے سنا، 40 لاکھ نیکیاں تو ہمارے پاس آ چکی نا کھاتے میں۔ اب اگر اس کی ہم ایک وظیفے کی شکل میں اس کو پڑھتے ہیں تو یہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صادق اور امین ہیں، سچے ہیں، اور ان کی ہر بات پر یقین کرنا ہر مسلمان کا جو ہے وہ ایمان کا حصہ ہے، تو سرکار نے جب یہ بیان کر دیا کہ ان جملوں کی اتنی طاقت ہے، تو پھر اس کا مطلب یہ کہ یہ جملے جو ہے وہ رب کو پسند ہیں، آپ کے اور میرے رب کو، ہمارے رب العالمین کو یہ فکرے پسند ہیں۔ اب ہم جب بھی، آپ کو پتہ ہی ہے کہ آپ یار ایک گھر کے اندر آپ رہتے ہو نا، ایک گھر کے اندر، اور آپ سے آپ کا گھر کا کوئی فرد خفا ہو نا، تو آپ کو پتہ ہوتا ہے اس کو کیا پسند ہے، آپ کوشش کرتے ہیں کہ وہ چیز اس کو پرووائڈ کریں تاکہ وہ آپ سے مان جائے، وہ بیٹا ہو، بیٹی ہو، ماں ہو، بہن ہو، بھائی ہو۔ تو اسی طرح سے اب ہم نے جب اپنے رازق کو راضی کرنا ہے، اور اگر ہمیں یہ ہنٹ بھی مل جائے کہ ایک ایسے لفظ ہے یا ایسا کلام ہے یا ایسا ذکر ہے جس کو کرنے سے اللہ پاک اتنی نیکیاں عطا فرماتا ہے، دیٹ مینس کہ اللہ کو وہ پسند ہے۔ اب اگر ہم اس پسند والی چیز کو اپنی ضرورت کے ٹائم پہ اس کا ذکر بار بار کریں گے، اور ذکر کرنے کے بعد ہم اللہ پاک سے اپنی جو بھی ہماری حاجت ہے، جو بھی ہماری ضرورت ہے، جو بھی ہماری مشکل ہے، اور اس وقت کیونکہ کل بھی ایک بہن کا کمنٹ آ رہا تھا، شاہ صاحب رزق کے ہٹ کے رزق سے بھی کوئی بنا دیں، میں نے کہا بہن بڑی کوشش کی ہے، بہت کوشش کی ہے کہ رزق سے ہٹ کے بھی کوئی مسئلے مسائل پہ ویڈیو بنا دوں، یقین کرو ویوز ہی نہیں آتے، کوئی دیکھنا ہی پسند نہیں کرتا۔ جس کے اوپر نوٹوں کا وہ لگا دو نا تھم نیل، وہ ویڈیو چل جاتی ہے، جس میں رزق کا وظیفہ بتا دو وہ ویڈیو چل جاتی ہے۔ باقی ایمان کے بڑھانے کے لیے، قرب الہی کے لیے بہت ابھی بنائی تھی کچھ دن پہلے، کوئی ویوز نہیں، آپ جا کے دیکھ لیں، کوئی دیکھنا ہی پسند نہیں کرتا۔ لوگوں کو کیا چاہیے؟ پیسہ، بس پیسے کے پیچھے جو ہے وہ سب دیوانے ہیں
کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ دنیا کی ہر چیز جو ہے وہ پیسے سے حاصل ہو جاتی ہے. حالانکہ میں نے بہت سارے پیسے والوں کو دھاڑے مار کے روتے دیکھا, گولیوں کے کھا رہے ہوتے ہیں, نیند نہیں آ رہی, سکون نہیں ہے. یار تمہارے پاس تو اتنی دولت ہے, پھر سکون کیوں نہیں ہے بھائی؟ تم تو ہر چیز خرید لو, تم تو ہر بیماری کا علاج بھی خرید لو, تم چاہو تو اپنے لیے سانسیں بھی خرید لو, صحت بھی خرید لو, اولاد بھی خرید لو, رشتے بھی خرید لو. تم تو ہر چیز پیسے سے حاصل کر سکتے ہو نا, پیسہ ہی سب کچھ ہے. یہ سوچ جو ہے نا یہ بدلنی پڑے گی. لیکن بہرحال اب کیونکہ ضرورت ہے تو ہمارا کام ہے ویڈیو بنانا. ہم کون سے کوئی اوتار ہیں کہ ٹھہر کے ہم جناب وہ اصلاح, ہم نے تو بھائی وہی بتانا ہے جو پبلک ڈیمانڈ کرے گی. پبلک کو رزق کا ہی مسئلہ ہے تو ٹھیک ہے, رزق کے بظاہر حاضر ہے. لیکن ایک چیز یاد رکھیے گا, ایک چیز یاد رکھیے گا, یہ سانسوں کی ڈور جس دن ٹوٹی, یہ رزق مسک, یہ پیسہ دولت سب کچھ یہیں رہ جائے گا, اور وہاں پر کچھ اور ہی کام آئے گا جس کے لیے ابھی ہم سوچ نہیں رہے. بہرحال میں وظیفہ کچھ ایسا ہی بتاتا ہوں کہ آپ کی دنیا اور ساتھ ہی ساتھ آخرت بھی سنور جائے, کہ جب آپ رزق کے حصول رزق کے لیے میری اس ویڈیو کو دیکھ کر یہ والا جو ہے اس میں اعظم پڑھنا شروع کر دیں گے تو رزق تو آپ کو ملے گا ہی, لیکن جو 20-20 لاکھ نیکیاں جو آپ کے اس میں لکھی جائیں گی وہ ایک دفعہ کی سیٹنگ میں جو آپ نے تعداد نکالنی ہے نا وہ تقریباً 313 ہے. تو 313 بار جب آپ اس میں اعظم کو پڑھیں گے تو ملٹی پلائی بائی 20 لاکھ کر لیجئے گا, کروڑوں میں کام جاتا ہے جو آپ ایک دن میں کما کے اٹھیں گے. اور اگر آپ نے یہ 21 دن بھی کر لیا نا تو آپ نیکیوں کے معاملے میں پھر غریب نہیں رہیں گے. یہ سمجھ کر ہی آپ یہ کر لیں. جو دوست مجھے یہ کہتے ہیں نا کہ جی وظیفے کرنے سے کچھ نہیں ہوتا, میں ان سے صرف ایک بات کہتا ہوں, یار ویلے رہ کے نا یوٹیوب سکرول کرنے سے بھی کچھ نہیں ہوتا, فیس بک پہ جک مارنے سے بھی کچھ نہیں ہوتا, انسٹا پہ گھومنے سے بھی کچھ نہیں ہوتا. اگر اسی ٹائم کے اندر بیٹھ کر کوئی وظیفہ پڑھ لیں گے نا تو کم از کم اور کچھ نہیں, دنیا بنے نہ بنے آخرت بن جاتی ہے. کہ اللہ کا نام ہی پڑھ رہے ہیں نا یا کسی آیت کو ہی دہرا رہے ہیں تو یہ بات کوئی غلط تو بتا نہیں رہا. اب آپ کی مرضی ہے, آپ کی سوچ کس طرف جاتی ہے. خیر, حضور اسی طرح سے جیسے پہلے بتایا تھا یہ وظیفہ 2 ٹائم اس کے لیے بہت سوٹیبل ہیں. ایک ٹائم تو ہے فجر کا ٹائم. کئی لوگوں کو فجر کے ٹائم کے اوپر فراغت ہوتی ہے تو فجر کے ٹائم پہ کر لیں, نماز فجر کے بعد کر لیں. اور اگر وہاں پہ ان کو جلد بازی کا صبح ارلی اٹھ کے کہیں کام پہ جانا ہوتا ہے تو پھر آپ یہ کام عصر کے ٹائم پہ کر لیں. اور اگر عصر کے بھی سوٹیبل نہ ہو کہ آفس ٹائمنگ ہے یہ تو آپ عشاء کے ٹائم پہ کر لیں. اول آخر 11 بار درود شریف پڑھنا ہے, درود ابراہیمی, اور 313 بار آپ نے یہ اسم اعظم پڑھنا ہے, لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ احدن صمدن لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. 313 بار یہ پڑھنا ہے. 21 دن کا عمل ہے, 21 دن آپ یہ کریں, انشاءاللہ دین دنیا آخرت کی سب بھلائیاں حاصل ہو جائیں گی. اللہ آپ سے راضی ہو جائے گا, گناہ آپ کے ختم ہو جائیں گے, نیکیاں آپ کے کھاتے میں بڑھ جائیں گی. اللہ تعالیٰ اور زیادہ نیکیاں کمانے کی توفیق عطا فرمائے گا. اور رزق کے معاملات تو سب سے چھوٹے ہوتے ہیں ان چیزوں میں. سب سے کم جو مسئلہ ہوتا ہے نا وہ رزق ہی ہوتا ہے جس کو ہم بہت بڑا سمجھ رہے ہوتے ہیں. اللہ پاک نے صرف ایک دفعہ کن کہنا ہے اور فیکون ہو جانا ہے, اتنی سی بات ہے. رب کے ہاتھ میں سارے جو ہیں وہ پاورز ہیں. آپ نے اپنے آپ کو سرنڈر کرنا ہے اور عاجز بن کے بیٹھ جانا ہے کہ یا رب العالمین میرے پلے تو ہے کچھ نہیں, کوششیں کر کر کے میں تھک گیا ہوں, اب میں کر رہا ہوں آپ کا ذکر. آپ ہی وحدہ لا شریک لہ ہیں, احدن بھی آپ ہیں, صمدن بھی آپ ہیں, لم یلد ولم یولد بھی آپ ہیں, اور ولم یکن لہ کفوا احد بھی آپ ہیں. بس یہ میں عاجزی اپنی پیش کر رہا ہوں, میری دعا قبول کر لیں. یہ طریقہ ہے دعا مانگنے کا. دعائیں مانگیں اور اس طرح سے عمل کریں, آپ کی زندگی بدل جائے گی اس وظیفے کے کرنے سے, یہ گارنٹی ہے. امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا. کچھ سمجھانے سے رہ گیا ہو تو کمنٹس میں یا واٹس ایپ پر رابطہ کیجیے گا. اجازت کے لیے اجازت ہی اجازت ہے سب کے لیے. بس یہ ہے کہ آپ پوچھ لیں, مزاج کا سمجھ لیں, اور کوئی بھی کام شروع کرنے سے پہلے پوری تسلی ہو جائے تو بہتر ہے. میں تو آپ سے رابطے کے اندر رہتا ہوں, کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے کہ آپ کمنٹ کریں اور میں جواب نہ دوں, تو پوچھ لینا ضروری ہے. ایسے اندھا دھند شروع کرنے سے بہتر ہے کہ کچھ چیز سمجھ نہ آئے تو انسان پوچھ لے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.